قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم انا خاتم النبیین لا نبی بعدی وقال النبی صلی اللہ علیہ وسلم اللہ فی اصحابی لا تتخذوهم من بعدی غرضا فمن احبهم فبحبی احبهم ومن ابغضهم فببغضی ابغضهم او کما قال علیہ الصلاۃ والسلام صدق اللہ العظیم و صدق رسولہ النبی الکریم۔ سب حضرات درود پاک پڑھ لیں۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ قابل صد احترام حضرات علماء کرام، خصوصاً صدر اہل سنت حضرت مولانا علامہ غازی اورنگزیب فاروقی صاحب دامت برکاتہم العالیہ، اور خیبر پختونخوا کے صدر حضرت مولانا عطا محمد اشانی صاحب حفظہ اللہ تعالی، اور دیگر علماء زعماء، آپ دور دراز سے تشریف لائے ہوئے صحابہ کرام کے محبت عقیدت میں اس گرمی کی شدت میں یہاں تشریف فرما آپ سب حضرات یہ عظیم الشان کانفرنس ختم نبوت صلی اللہ علیہ وسلم اور دفاع صحابہ کے عنوان سے معنون ہے، جو ایک طویل عرصہ کے بعد اس گراؤنڈ جس کا نام بھی حق نواز پارک ہے، اس میں حق نواز کے چاہنے والوں نے اپنی جد و جہد کو جاری رکھتے ہوئے آج پھر مشن حق نواز کا پیغام دینے کے لیے اور تجدید عزم کے لیے اس خوبصورت اجتماع کا اہتمام انتظام کیا۔ اس پر برادر محترم لالا عبدالعزیز صاحب اور اسی انداز میں برادر محترم گلزمان صاحب اور ان کے دیگر رفقا سب مبارکباد کے مستحق ہیں۔ اللہ پاک ان کی محنت، ان کے جذبوں کو قبول فرمائے اور اس پروگرام کو ہم سب کے لیے رب تعالی ذریعہ ہدایت اور ذریعہ نجات بنائے۔ پیر طریقت حضرت خلیفہ عبدالقیوم صاحب رحمۃ اللہ تعالی علیہ ڈیرہ اسماعیل خان کی جماعت میں، جن کا ہر دور میں ہر لحاظ سے ہر قسم کے حالات میں بنیادی کردار رہا ہے، آج وہ میرے اور آپ میں موجود نہیں، لیکن ان کی محنتیں اور ان کی تربیت کے نتیجے میں الحمدللہ جماعت بھی، آپ حضرات بھی بیدار بھی ہیں، اپنے مشن اور کاز کے لیے ہوشیار بھی ہیں۔ اللہ پاک انہیں اپنے اعلیٰ علیین میں جگہ عطا فرمائے، اپنے جوار رحمت میں جگہ عطا فرمائے، اور ان کے مرقد پر کروڑ رحمتیں نازل فرمائیں۔ اسی انداز میں ڈیرہ اسماعیل خان، جس نے ناموس رسالت، ناموس صحابہ اہل بیت کے لیے بہت بڑی قربانیاں دی ہیں، ہتھکڑیوں بیڑیوں جیلوں سے لے کر جان دینے تک، بہت سارے شہداء، ماما عبدالرؤف بلوچ صاحب سے لے کر آخری شہید تک، وہ جہاں جس حال میں بھی ہیں، اللہ پاک ان سب کی قربانیوں کو قبول فرمائے اور ان کے خوشبودار خون اور پسینے کو ذریعہ انقلاب بنائے۔ میں انہیں بھی خراج تحسین پیش کرتا ہوں جنہوں نے اس پرفتن دور میں اپنی جانوں کے نذرانے پیش کیے۔ اللہ پاک ہمیں بھی ان کے نقش قدم پر چلتے ہوئے اپنی ذمہ داریاں پوری کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ ختم نبوت کا عنوان، دفاع صحابہ کا عنوان، یہ دونوں عنوان مسلمانوں کے لیے بنیادی ایمان کی حیثیت بھی رکھتے ہیں، عقائد و نظریات کی بنیاد کا تعلق بھی
انہی دونوں عنوانات کے ساتھ ہے، اور یہ تفصیل طلب بھی ہیں، تحقیق طلب بھی ہیں، سمجھنے سے اور توجہ سے تعلق بھی رکھتے ہیں۔ اس لحاظ سے حضرات قائدین آپ کے سامنے عالمانہ محققانہ انداز میں اپنے خیالات کا اظہار فرمائیں گے۔ اس کے لیے درخواست ہے جہاں اتنے عرصے بعد آپ گرمی کی شدت میں پروگرام سننے کے لیے اور ایک پیغام اور ایک نظریہ مشن کاز پر تجدید عزم کے لیے تشریف لائے ہیں، اس میں آپ حضرات سٹیج والوں سمیت میں درخواست کروں گا کہ ایک تو اپنے اندر سنجیدگی اور توجہ کا ماحول پیدا کریں، دین کی بات، اللہ کی وحدانیت، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ختم نبوت، صحابہ اہل بیت کی بات بے رخی سے سننا، یہ بھی ایک قسم کی بے ادبی میں شامل ہوتا ہے۔ ہم ویسے تو ایک دم گستاخوں کی نشاندہی کر لیا کرتے ہیں، لیکن جو کوتاہی ہمارے اندر ہوتی ہے اس کی طرف ہماری توجہ نہیں ہوتی، اور اس میں بالخصوص یہ ہمارے موبائل والے حضرات جو ہیں، یہ دجالی فتنہ جو ہمارے متھے لگا ہوا ہے، اس سے اگر اللہ پاک ہمیں نجات دے دیں تو بہت سارا مشن کاز کا کام جو ہم کرتے کرتے بڑی بلند جگہ تک پہنچ گئے تھے، اب بہت سارا کام دیگر وجوہات سے متاثر ہوا، اور اس میں ایک بڑی وجہ یہ ہے کہ جو ہم عملی کام کرتے تھے، تعمیری کام کرتے تھے، اس کام کو ہم نے تصویری کام تک محدود کر لیا کہ بس تصویر کھینچ لیں، حضرات سے ملاقات ہو جائے تو بس اس تصویر کو سنبھال کر رکھیں گے اور اسی کی پوجا کرتے رہیں گے، اور کوئی مشن کاز کا کام کرنے کی یا میدان میں نکلنے کی، یونٹیں بنانے کی، جماعتی کام کرنے کی، درس قرآن کی، تربیتی نشستوں کی، اور عظمت صحابہ کے عنوان کو پھیلانے کی، ختم نبوت کے عنوان کو پھیلانے کی ضرورت نہیں ہے۔ بہت سارے اکابر نے اس پہ محنت کر لی، قربانیاں دے دی، قائدین نے بھی دے دی، ہمارے ساتھیوں نے بھی قربانیاں دے دی ہیں۔ اب ضروری تو نہیں کہ ہر وقت مار ہی کھاتے رہیں، ہر وقت جیلوں میں جائیں، ہتھ کڑیاں بیڑیاں پہنیں، اور ہر وقت جناب مسائل اور مشکلات کا شکار رہیں۔ بس موبائل اٹھائیں، تصویر لیں اور گھر آ جائیں اور کہیں یا اللہ بس اسی کو قبول کر لے، ہم نے بہت بڑی عبادت کر لی ہے۔ تو یہ ذہن میں رکھنا کہ یہ حرام اور ناجائز کام ہے، جو بعض مولوی صاحبان کے ذریعے آپ کو سہولت دی گئی، آپ اس سہولت سے ناجائز فائدہ اٹھاتے ہوئے ایک عالم دین گفتگو کر رہا ہوتا ہے، آپ کی توجہ ادھر بھی نہیں ہوتی۔ ہم کس کو سنانے کے لیے آ رہے ہیں؟ کوئی جو باہر روڈوں پر ہیں یا گھروں میں بیٹھے ہیں ان کو تو نہیں سنانا، جو جلسہ گاہ میں موجود ہیں بات ان سے کرنی ہے، اور ان کی توجہ اگر صرف موبائل اور تصویر کی طرف ہوگی تو پھر ہم کس کو سنائیں گے؟ اور یہ بھی آپ کو جو رہنمائی دے دی گئی ہے کہ مولوی صاحب آپ نے شروع میں یہ باتیں شروع کر دیں تو علماء نے اس کو جائز قرار دیا ہے، مفتیان نے جائز قرار دیا ہے کہ تصویر کھینچ سکتے ہیں۔ تو پہلی تو بات ہے بھئی دوبارہ جبرائیل علیہ السلام بھی تشریف نہیں لائے، قرآن پاک جو نازل ہونا تھا وہ 1400 سال پہلے مکمل نازل ہو چکا ہے، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے فرامین، صحابہ کرام، اہل بیت العظام کے اعمال، اقوال سب مکمل ہو چکا ہے سلسلہ۔ اب اس دور میں کسی مفتی صاحب کے پاس، کسی مولوی صاحب کے پاس کوئی فرشتہ آیا ہے، کوئی نئی آیت، کوئی نئی حدیث، کوئی نیا حکم لے کے آیا کہ بھئی یہ موبائل والی تصویر اور یہ جائز ہے، یہ نکال لیا کرو، تو میرے علم میں نہیں ہے۔ ویسے اگر ہم ان فتووں کی بات کریں کہ جناب مولوی صاحب، مفتی صاحب نے فتویٰ دیا ہے کہ تصویر نکالنا جائز ہے، تو آپ کے علم میں ہوگا مفتی صاحب نے تو یہ بھی فتویٰ دیا تھا کہ شیعہ کافر ہے۔ پھر اس کے اوپر 10,000 علماء نے، مولانا حق نواز شہید رحمۃ اللہ علیہ سے لے کر ڈاکٹر عادل خان شہید رحمۃ اللہ علیہ، قاری شوکت نصیر رحمۃ اللہ علیہ، مولانا سردار محمد حقانی شہید رحمۃ اللہ علیہ تک 10,000 علماء نے جانوں کے نذرانے پیش کر دیے۔ اب جب اتنی بڑی قربانی لگ چکی تو بعض مفتی صاحب، بعض مولوی صاحب کہتے ہیں یہ تو ہمارے بھائی ہیں۔ تو اگر ہم ان چکروں میں رہیں گے تو پھر کام یہی ہوگا کہ آپ کو کسی نے کہہ دیا جی تصویر نکالو، بس یہی دین ہے، بس یہی دین کی خدمت ہے، یہی ختم نبوت، شان صحابہ کا اپنا کردار ادا کر دیا، تو کل قیامت کے دن وہ مولوی صاحب کہیں گے میں نے تو ویسے کہا تھا، تو پھر ہم کدھر جائیں گے؟ اس لیے آج کی نشست ہو یا کبھی بھی ہو،
کم از کم آپ اس چیز سے اپنے آپ کو بچائیں اور اس دجالی فتنے سے بچیں جس نے ہمیں اللہ سے بھی دور کیا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے بھی دور کیا، صحابہ کرام اہل بیت عظام کے مقدس عنوان سے بھی دور کیا، یہاں تک کہ گھر میں آ جائیں تو والدین جن کی زیارت کرنا حج مبرور کا ثواب ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان کے مطابق ہم اس نعمت اور اس ثواب اور اس سعادت سے بھی محروم ہیں۔ رات کو ماں انتظار کر رہی ہوتی ہے، میرا بیٹا کام کاج سے، دکان سے، فیکٹری سے، بازار سے واپس آئے گا، میں اس کو کھانا کھلاؤں گی، وہ سوئے گا، آرام کرے گا تو میں اپنے بستر پہ جا کے آرام کروں گی۔ اور بیٹا صاحب آتے ہیں رات کو 11-12 بجے، باہر سے آتے ہوئے موبائل کان سے لگایا ہوا ہے، گھر میں جب پہنچ گئے تو گھر میں ماں نے سامنے کھانا رکھا ہے، حضرت صاحب اپنی آئی ڈی چیک کر رہے ہیں، اپنے واٹس ایپ میسج چیک کر رہے ہیں اور فیس بک کو چیک کر رہے ہیں، ماں کی طرف نگاہ بھی اٹھا کر کے نہیں دیکھتے۔ یہ اتنی بڑی بدبختی ہے۔ اور مشن کاز کے حوالے سے دیکھا جائے تو بہت سارے حلقہ، بہت سارا حصہ وہ فیس بکی مجاہد بن کر سمجھتے ہیں کہ بس ہم بڑا کام کر رہے ہیں، بھائی ادھر کی تصویر ادھر چلا دی، ادھر کی ادھر بنا دی، قیادت کے ساتھ تصویر بنانا، وہ سمجھتے ہیں بس یہی مشن کاز کا کام ہے۔ مولانا حق نواز نے ہمیں یہ کام نہیں دیا، مولانا اسار، مولانا فاروقی، مولانا اعظم، مولانا حیدری، ان شہداء نے، دیگر شہداء نے ہمیں ایک عنوان، ایک پروگرام، ایک مشن، ایک نظریہ، ایک ولولہ، ایک جذبہ، ایمانی غیرت، ایمانی حمیت پر مشتمل دیا ہے کہ آپ نے ناموس رسالت، ناموس صحابہ اہل بیت کے تحفظ کے لیے جانوں کو ہتھیلی پر رکھ کر کے کفار کا، دشمنوں کا مقابلہ کرنا ہے اور اپنی زندگی بھی اسی میں کھپانی ہے، اور جب موت آئے تو اپنی جان کا نذرانہ بھی پیش کرنا ہے، لیکن ایک لمحہ کے لیے بھی اللہ کی ذات پر یا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات و صفات اور آپ کی نبوت اور ختم نبوت پر یا صحابہ کرام اہل بیت عظام اور قرآن پاک کی حقانیت پر کسی طرف سے بھی کسی فتنہ باز کا حملہ ہو، کوئی بے ادبی ہو، کوئی گستاخی ہو، اس کو ہم نے برداشت نہیں کرنا۔ ہمارے ذمے اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے بھی کام یہ ہے، اور اکابر نے بھی ہمارے ذمے یہ کام لگایا ہے، اور ہماری قیادت جو قربانیاں دے چکی ہے وہ بھی ہمارے ذمے یہ کام لگا کر کے گئی ہے۔ اتنا بڑا مقدس مشن، اتنا بڑا کام، اتنی بڑی ذمہ داری جو اس پرفتن دور میں، جہاں آپ کو کوئی پتہ نہیں کس وقت کہاں سے فتنہ سر اٹھا لے، اس وقت بجائے اس کے کہ ہم گہری نظر رکھیں فتنوں پر اور ختم نبوت کا اور عظمت صحابہ اہل بیت کا تحفظ کرنے کی ایمانی ذمہ داریاں پوری کریں، ہم اگر وہی توجہ، وہی سوچ اور فکر موبائل کے اندر استعمال کرتے رہیں گے، اسی میں مصروف رہیں گے، تو نتیجہ یہ نکلے گا۔ علامہ علی شیر حیدری شہید رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا تھا کہ دینی جماعتوں کو، علماء کو، اہل حق کو مخاطب کر کے اگر تم بیدار نہ ہوئے تو یہ بدبخت تمہاری مسجدوں مدرسوں میں گھس کر تمہیں ماریں گے۔ آپ نے 2015 میں یہ انداز راولپنڈی راجہ بازار تعلیم القرآن کے مدرسے میں دیکھ لیا ہے کہ مدرسے مسجد میں گھس کر نمازیوں کو شہید کیا گیا، مسجد شہید کی گئی، مدرسہ شہید کیا گیا، قرآن پاک اور بخاری شریف کے نسخے شہید کیے گئے، اور وہ سارے قاتل، کافر، ظالم، لعنتی آج بھی پاکستان میں دندناتے پھرتے ہیں، اور میں اور آپ ہیں کہ موبائل سے نہیں نکلتے، میں اور آپ ہیں کہ ہم سیاست سے نہیں نکلتے، میں اور آپ ہیں کہ ہم تجارت کی مصروفیات سے نہیں نکلتے، میں اور آپ ہیں کہ ہم اپنی ذاتیات سے نہیں نکلتے، اور دشمن حملہ کرتے کرتے ہمارے گھروں تک، ہمارے ذہنوں تک، ہماری سوچ تک، ہماری نئی نسل کی فکر تک پہنچ چکا ہے۔ یہی وجہ ہے کہ آج ہمارا بچہ جو موبائل اٹھا کر کے وہ اس میں مصروف ہے، مجھے اور آپ کو کوئی پتہ نہیں میرے بیٹے اور بیٹی کے موبائل کے اندر کیا چل رہا ہے، اس کے ذہن میں کیا چل رہا ہے، اس کے رابطے کس کے ساتھ ہیں، اس کا تعلق کس کے ساتھ ہے، اس کی سوچ کیا بن چکی ہے، نظریہ، فکر کون سا وہ اپنا چکا ہے۔ میں اس بنیاد پر ایک جملہ کہا کرتا ہوں کہ حضرت نے تو فرمایا تھا یہ بدبخت تمہاری مسجدوں مدرسوں میں گھس کر تمہیں ماریں گے، اور میں اس سے اگلا جملہ کہا کرتا ہوں کہ اگر ہم نے اس دجالی فتنے سے جان نہ چھڑائی یا اپنی نئی نسل پر گہری نظر نہ رکھی، سوچ و فکر نہ کیا، احساس نہ کیا، تو آنے والے وقتوں میں
قادیانیت بھی ہمارے گھروں سے بولے گی، رافضیت بھی ہمارے گھروں میں بولے گی۔ آپ تعجب کریں گے یہ کیسے بات ہو سکتی ہے؟ ہم مسلمان ہیں، راسخ العقیدہ ہے، ہمارے گھروں میں انشاءاللہ یہ فتنے نہیں آ سکتے۔ بہت اچھی بات ہے، جذبہ یہی ہونا چاہیے، دعا یہ ہونی چاہیے، اللہ سے درخواست یہ ہونی چاہیے، اللہ پاک آنے والے جدید گمراہ کن فتنوں سے میرے اور آپ کے، ہماری اولاد، ہمارے گھر کے مستورات، بچوں اور بچیوں کے ایمان، عقائد و نظریات کو محفوظ رکھیں۔ لیکن حالات یہ ہے، حقائق یہ ہے کہ گھروں میں رافضیت بھی گھس چکی ہے، پرویزیت بھی گھس چکی ہے، قادیانیت بھی گھس چکی ہے، مرزائیت بھی گھس چکی ہے، الہادیت بھی گھس چکی ہے، اور گندے نظریات، گندی سوچ، گندی فکر ہمارے بچوں کے ذہنوں میں آ چکی ہے۔ اور ہم سمجھتے ہیں موبائل اٹھا کر ہم بڑی خدمت کر رہے ہیں، بڑی عبادت کر رہے ہیں، بہت بڑے دیندار بنے پھر رہے ہیں۔ خبردار، اس چیز کے اوپر نظر کریں اور اس گمراہ کن فتنے سے اپنی جان چھڑائیں۔ تعلق اپنا کلام اللہ سے بنائیں، تعلق اپنا رسول اللہ سے بنائیں، تعلق اپنا صحابہ سے بنائیں، تعلق اپنا اہل بیت سے بنائیں، تعلق اپنا قرآن پاک سے بنائیں، تعلق اپنا علماء اہل حق سے بنائیں، تعلق اپنا مساجد اور مدارس سے قائم کریں، تعلق اپنا اہل حق دیندار تنظیموں سے قائم کریں۔ اگر ایمان کی حفاظت کرنی ہے، عقائد و نظریات کی حفاظت کرنی ہے، بصورت دیگر پتہ ہی نہیں لگے گا کہ میری سوچ اور تیری سوچ میں خدا نخواستہ کفر کب آیا، اور فتنے کب پیدا ہوئے، اور غلط سوچ کب پیدا ہوئی ہے۔ جب اس کا احساس نہیں کریں گے کسی وقت بھی جھٹکا لگ سکتا ہے، اور اگر احساس فکر ہوگا اللہ ایمان کی بھی حفاظت کریں گے، صحیح عقائد و نظریات کی بھی حفاظت کریں گے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے، قیامت کی آمد فتنوں کا اتنا زور ہوگا، صبح فتنہ شام فتنہ، اور ایک روایت کے آخر میں جملے ہیں، جس طرح تسبیح کا دھاگا ٹوٹ جائے تو دانے پر دانے گرتے ہیں، اس طرح فتنوں پر فتنے گریں گے۔ اب بات یہ ہے، فتنوں پر فتنے گریں گے تو ہم کدھر جائیں گے؟ ہمارا ایمان صحیح عقیدہ کیسے محفوظ ہوگا؟ تو مختلف روایات کا خلاصہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جب ایسے فتنوں کا دور ہو تو میرے امتیوں، تم اہل بیت کی محبت کی کشتی میں سوار ہو جانا، اہل بیت کی محبت کی کشتی میں سوار ہو جانا فتنوں سے بچنے کے لیے۔ اور اسی انداز میں دوسری روایات کے خلاصے میں یہ ہے کہ ایسے حالات میں جب گمراہی پھیل رہی ہو تو فرمایا مان علیہ و صحابی، میرے اور میرے صحابہ کے رستے کو اپنانا۔ اسی انداز میں فرمایا کہ صحابی کا نجوم بیئیم اقتدیتم اہتدیتم، میرے صحابہ آسمان ہدایت کے ستارے ہیں، ان میں سے جس کی اقتداء کرو گے ہدایت پاؤ گے۔ اب گمراہ کن فتنوں کا دور ہے، کفر سر چڑھ کر کے بول رہا ہے، عیسائیت ہے، قادیانیت ہے، رافضیت ہے، اور اسی انداز میں ہندویت ہے، نصرانیت ہے، الہادیت ہے، اور یہ سارے فتنے مسلمانوں کے اور اسلام کے درپے ہیں کہ کسی نہ کسی انداز میں یہ سلسلہ ختم ہو جائے۔ اب ان فتنوں کا زور قیامت کی آمد کی وجہ سے زیادہ بڑھتا جا رہا ہے۔ تو آپ نے فرمایا اہل بیت کی محبت کی کشتی میں سوار ہو جاؤ۔ کشتی آپ کو پتہ ہے سمندر میں چلتی ہے، پانی میں چلتی ہے، اور کشتی جب پانی میں چلتی ہے منزل کی طرف جانے کے لیے اس کو رہنمائی کی ضرورت ہوتی ہے۔ آج کے دور میں کمپیوٹر ہے، پہلے دور میں یہ سلسلہ نہیں ہوتا تھا، تو کشتیاں ستاروں کی ذریعے رہنمائی لے کر منزل پر پہنچا کرتی تھی۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے فرامین کے خلاصہ علماء نے اس کو تطبیق دے کر یوں بتایا کہ اہل بیت کی محبت کی کشتی میں جب آپ سوار ہو جائیں گے تو آپ اگر صداقت کی منزل پانا چاہیں گے، جھوٹ عام ہے، منافقت عام ہے، تقیہ بازی عام ہے، صداقت کی منزل پر جانا چاہو گے تو فرمایا صدیق اکبر کی در پر اہل بیت کی محبت کی کشتی تمہیں لے جائے گی۔ اگر عدل و انصاف چاہیے ہوگا اہل بیت کی محبت کی کشتی فاروق اعظم کے در پر تمہیں لے جائے گی۔ اگر شرم و حیا کا مقام چاہیے ہوگا اہل بیت کی محبت کی کشتی تمہیں عثمان غنی کے دروازے پر لے جائے گی۔ اگر بہادری اور شجاعت کی رہنمائی چاہیے ہوگی اہل بیت کی محبت کی کشتی تمہیں حضرت علی کے دروازے پر لے جائے گی۔ اور اگر اسی انداز میں
امت میں انتشار ہے، اتحاد کی ضرورت ہے، تو اہل بیت کی محبت کی کشتی حضرت حسن رضی اللہ تعالیٰ کے دروازے پر لے جائے گی، جو حضرت امیر معاویہ کے ہاتھ پر بیعت کرتے ہوئے امت کو متحد متفق کرتے ہوئے نظر آئیں گے۔ اگر تمہیں مصائب اور مشکلات کا سامنا ہے، صبر و استقامت کے اوصاف کی ضرورت ہے، تو اہل بیت کی محبت کی کشتی تمہیں حضرت حسین کے دروازے پر لے جائے گی۔ فقاہت کی ضرورت ہے، اہل بیت کی محبت کی کشتی عبداللہ ابن مسعود کے دروازے پر لے جائے گی۔ اگر قرآن کی تفسیر سمجھنا چاہو گے، اہل بیت کی محبت کی کشتی تمہیں عبداللہ ابن عباس کے دروازے پر لے جائے گی۔ اور اسی انداز میں قاری قرآن بننا چاہو گے، اہل بیت کی محبت کی کشتی ابی ابن کعب صحابی رسول کے دروازے پر لے جائے گی۔ مؤذن بننا چاہو گے، اہل بیت کی محبت کی کشتی تمہیں بلال کے در پہ لے جائے گی۔ اسی انداز میں اگر تمہیں سیاست میں تدبر کی ضرورت اور صحیح فیصلے کرنے کی ضرورت ہوگی کہ جن فیصلوں میں نہ تمہیں کسی کافر سے ہاتھ ملانا پڑے، نہ کسی قاتل اور ظالم سے ہاتھ ملانا پڑے، تو اس صورت میں تمہیں اہل بیت کی کشتی حضرت معاویہ کے در پہ لے جائے گی۔ فتنوں کے دور میں اہل بیت کی محبت کی کشتی میں سوار ہو جاؤ گے۔ صحابہ آسمان ہدایت کے ستارے ہیں، ستاروں سے کشتیاں رہنمائی لیا کرتی ہے، وہ ان کے نقش قدم پر صحابہ سے رہنمائی لے کر چلیں گے، ہدایت بھی ملے گی، نجات بھی ملے گی، جنت بھی ملے گی اور اللہ کی رضا بھی ملے گی۔ اس کے لیے ضروری ہے کہ ہم اپنے آپ کو سنجیدہ کریں۔ ایک دینی تحریک میں چلتے ہوئے جس میں بہت بڑی قربانی لگ چکی ہو، وہاں کے ذمہ دار اور کارکن اور نسبت رکھنے والوں کو کھیل تماشا، کھیل کود یا تعمیری کام سے ہٹ کر کے صرف تصویری کام یا صرف گپ شپ میں وقت گزارنا یہ زیب نہیں دیتا۔ حالات کا تقاضا یہ ہے، بہت بڑی قربانی لگ چکی، بہت بڑا خون لگ چکا، بہت بڑے مصائب اور مشکلات سے گزرے، 35 سال کی آپ کی محنت اور جد و جہد اب اس بات کا تقاضا کرتی ہے کہ ہم جوان ہو چکے ہیں جماعتی معاملات میں، ہم ذمہ دار بن چکے ہیں، جماعتی فرائض کو ادا کرنے کے لیے اپنے اندر اتحاد، اتفاق اور مثبت سوچ پیدا کر کے اپنے پروگرام مشن کاز کو لے کر چلیں۔ ابھی تک میرے اور آپ کے ماحول معاشرے میں، گلی محلے میں، عزیز و اقارب میں جس کو مقام صحابہ کا پتہ نہیں، شان صحابہ کا پتہ نہیں، عقیدہ ختم نبوت کے حقائق کا پتہ نہیں، یا اس پر حملہ آور ہونے والے فتنہ بازوں کی فتنہ بازیوں کا پتہ نہیں، میری اور آپ کی دینی، ایمانی اور جماعتی ذمہ داری بنتی ہے کہ ہم ان سب کو قرآن و سنت کے دلائل کے ساتھ دعوت دے کر اس طرح متوجہ کریں اور ان کو بیدار کریں اور میدان میں اتر کر ناموس رسالہ، ناموس صحابہ اہل بیت کے لیے ایک ایمانی غیرت مندانہ کردار ادا کرنے کا جذبہ ان تک پہنچائیں۔ یہ ہماری ذمہ داری بنتی ہے یا نہیں بنتی؟ جو سمجھتے ہیں بنتی ہے وہ ہاتھ کھڑا کریں۔ حالات اس قسم کے ڈگر پہ جا رہے ہیں۔ ابھی رمضان کا مہینہ گزرا، دیکھیں ہر اسلامی مہینہ میں کچھ حالات و واقعات اور کچھ بہت ساری تفصیلات ہوتی ہیں جن کا ہر مسلمان کو سمجھنا انتہائی ضروری اور اہم ہوا کرتا ہے۔ میں نے اس رمضان کے مہینہ میں ان بہت سارے واقعات کا اجمالاً خلاصہ کئی جگہ پر بیان کیا، اور بیان کرتے کرتے میں نے ایک سوال کیا، وہ سوال میں اتنے بڑے مجمع سے آپ سے بھی کرنا چاہتا ہوں۔ آپ کی توجہ ہے؟ وہ سوال میں آپ سے بھی کرنا چاہتا ہوں، خاص کر موبائل والوں سے۔ موبائل سے مراد یہ نہیں کہ ہر موبائل والا جس کو اپنی ذمہ داری کا پتہ نہیں ہے، آدمی سامنے بیٹھا ہے، نہ سلام کرنا، نہ اس کے حال احوال، نہ خیر خیریت پوچھنی، بس تصویر نکالنی شروع کر دینی۔ گاڑی سے اترے ہیں، پہلے تصویر نکالنی ہے۔ مہمان نوازوں کا تو کام ہوتا ہے پہلے سلام کریں، سنت طریقہ بھی ہے، پھر پانی کا پوچھے، پھر آرام کا پوچھے، پھر سفر، خیر خیریت، حال احوال۔ ہمارا کام ہے کہ سلام دعا نہیں، کوئی تعارف نہیں، کوئی پہچان نہیں، کوئی معاملات نہیں، بس پہلے یہ ہے کہ موبائل نکالو اور تصویر لو۔ ابھی میں بات کو تھوڑا وہ کر رہا ہوں نا، کیونکہ مجھے پتہ ہے اب سب نے ادھر دیکھنا ہے، میں قرآن بھی پڑھ رہا ہوں تو آپ نے ادھر دیکھنا ہے۔ آگے حضرت پھر یہ افراتفری کیوں ہے ادھر؟ توجہ کریں، ایک سوال ہے، یہ بتائیں کہ پاکستان کب بنا؟ جی 27 رمضان کی تاریخ کو، 27ویں روزے کو۔ جن کو پتہ ہے وہ ہاتھ کھڑا کریں۔ ماشاءاللہ، علماء کے علاوہ یہ میں بات کر رہا ہوں۔
27 رمضان کو پاکستان بنا، سب کو پتا ہے، پتا ہونا چاہیے، اپنا ملک ہے، اپنے ملک سے محبت کے تقاضے ہیں۔ اب ذرا یہ بتائیں کہ مکہ کب بنا؟ علماء سے نہیں پوچھ رہا ہوں، ہاتھ کھڑا کریں جن کو پتا ہے کہ مکہ کب بنا۔ ایک ساتھی کہہ رہے ہیں 27 رمضان کو۔ مکہ وہ ہے جہاں پر بیت اللہ شریف ہے، مکہ وہ ہے جہاں اللہ کا گھر بیت اللہ ہے، مکہ مکرمہ وہ ہے جہاں پر قرآن پاک کا نزول ہوا، غار حرا میں نزول کا آغاز ہوا۔ مکہ مکرمہ وہ ہے جہاں پر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت بسعادت ہوئی۔ مکہ مکرمہ وہ ہے جہاں بیت اللہ شریف کی طرف روزانہ 5 وقت رخ کر کے نماز پڑھتے ہیں۔ مکہ مکرمہ وہ ہے جہاں ہم حج عمرے کے لیے جاتے ہیں، جہاں منا ہے، عرفات ہے، مزدلفہ ہے، جہاں پر حجر اسود ہے، جہاں پر مقام ابراہیم ہے، جہاں پر صفا مروہ ہے، جہاں پر طواف ہے، جہاں پر میرے اور آپ کے دین اسلام کے تمام معاملات کا بنیادی تعلق ہے، اسے مکہ المکرمہ کہا جاتا ہے۔ ہمیں یہ تو پتا ہے پاکستان کب بنا، یہ کیوں نہیں پتا کہ مکہ کب بنا؟ بننے سے مراد یہ کہ فتح کب ہوا۔ بنا تو پاکستان بھی جب بنا تھا تو یہ نہیں کہ نیا بنایا تھا، جیسے بھی کچھ لوگوں نے نعرہ لگایا تھا جی نیا بنائیں گے، وہ پہلے کا بھی بیڑا غرق کر دیا۔ یہ بات نہیں، آبادی پہلے بھی تھی، لوگ پہلے بھی رہتے تھے، یعنی کہ حاصل کب کیا، اس کو فتح کب کیا۔ سب کو پتہ ہے 27 رمضان کو پاکستان حاصل ہوا، ملا۔ 14 اگست کو ہر سال یاد بھی کرتے ہیں، جشن آزادی مناتے ہیں، محبت کا تقاضا ہے، لیکن جس سے ایمانی محبت کا تقاضا ہے، جس سے اللہ اور اس کے رسول کی نسبتوں کا تعلق ہے، اس کا ہمیں کیوں نہیں پتا کہ وہ مکہ کب بنا؟ اگر کچھ لوگوں کو پتہ ہے، مکہ کا واقعہ یاد بھی ہے، بہت بڑا واقعہ ہے جو سن 8 ہجری میں رمضان المبارک کے مہینہ میں پیش آیا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو 116 صحابہ سمیت اسی مکہ سے ظلم و ستم کر کے نکلنے پر مجبور کیا تھا، ہجرت پر مجبور کیا تھا۔ پھر آپ کوئی بہت صدیوں بعد نہیں، صرف تقریباً 8 سال کے بعد نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم 10,000 صحابہ کو لے کر فاتح بن کر کے مکہ میں داخل ہوئے، فاتح بن کر مکہ میں داخل ہوئے۔ اور یہ قرآن و سنت میں بڑے تفصیل کے ساتھ واقعہ ہے، ایک ایک قدم پر ہمیں عقائد و نظریات، اعمال و کردار ہر لحاظ سے رہنمائی ہے۔ لیکن مسلمانوں کی اکثریت، یہاں تک مذہبی لوگوں کی اکثریت، ادھر توجہ ہی نہیں کہ یہ بھی کوئی واقعہ ہوا تھا۔ زیادہ یاد رہتا ہے تو بعض حکمرانوں کو یا بعض سطح کے افسروں کو کہ جب کوئی شخص صحابہ کی گستاخی کرتا ہے نا تو آپ درخواست لکھ کر کے قانون کا دروازہ کھٹکھٹاتے ہیں کہ جناب والا اس نے گستاخی کی ہے، جتنا قانون ہے اس کو پکڑو، گرفتار کرو، ہم قانون کے حوالے کرتے ہیں، ہم قانون کو ہاتھ میں لینے والے نہیں ہیں۔ جب آپ یہ کام کرتے ہیں تو بہت سارے علاقے کے معزز لوگ، بہت سارے سیاسی لوگ، بہت سارے تاجر حضرات، بہت سارے دیگر بعض جگہ پر مولوی بھی آ جاتے ہیں، اور جی مولوی صاحب جانے دینا، معاف کرے، غلطی ہو گئی ہے۔ اب مولوی صاحب کہتے ہیں بھئی گستاخ کی معافی نہیں، چاہے نبی علیہ السلام کا گستاخ ہو، صحابہ کا گستاخ ہو، اہل بیت کا گستاخ ہو، ان کے لیے معافی نہیں۔ کہتے ہیں مولوی صاحب جانے دینا غصہ، آپ معاف کر دینا۔ مولوی صاحب پھر کہتے ہیں کوئی معافی نہیں کیونکہ یہ گستاخ ہے۔ تو پھر پورے فتح مکہ کے واقعہ میں سے ایک بات یاد رکھی ہوتی ہے، کہتے ہیں جناب آپ بڑے ہیں یا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم بڑے ہیں؟ مولوی صاحب تم گستاخ کو معاف نہیں کرتے، وہ دیکھو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فتح مکہ کے موقع پر سارے کافروں کو، بڑے بڑے کافروں کو معاف کر دیا تھا۔ ظالم انسان، تو کیسا مسلمان ہے کہ اتنے بڑے واقعہ میں تجھے صرف ایک یہ بات یاد رہی، اس میں اور کوئی سبق نہیں تجھے ملا؟ اور چلو اگر گستاخی کا سبق بھی یاد کیا ہے، یعنی کہ گستاخ ان کو، کافروں کو معاف کرنے والا جملہ ہی یاد کیا ہے، تو اس بات کو پورا تو یاد کر لیتے، ادھورا کیوں یاد کیا اس کو؟ اور وہ پورا کیا ہے؟ یہ بالکل ٹھیک ہے، مستند روایات ہیں، حقائق ہیں، ہمارا ایمان ہے،
صحابہ کی زبانوں پر تھا یوم یوم الملحمہ، آج بدلہ لیں گے کافروں سے، ہمارا جوتا ان کا سر ہوگا، انہوں نے بہت ہمیں ستایا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے سنا تو آپ نے فرمایا الیوم یوم المرحمہ، میرے صحابہ آج بدلے کا نہیں معافی کا دن ہے، میں عام معافی کا اعلان کرتا ہوں۔ من دخل فی بیت اللہ فہو آمن، جو ہر میں بیت اللہ میں چلا جائے میں اس کو بھی امن کی ضمانت دیتا ہوں۔ من دخل دار ابی سفیان فہو آمن، جو حضرت ابو سفیان رضی اللہ عنہ کے گھر میں چلا جائے میں اس کو بھی امن کی ضمانت دیتا ہوں۔ یہ بالکل میرے آقا نے کیا۔ جس نے بلال کو مارا میرے آقا نے اس کو معاف کیا، جس نے پیارے چچا کے 11 ٹکڑے کیے اسے معاف کیا، جس نے خباب کو انگاروں پر لٹایا آقا نے اس کو معاف کیا، جنہوں نے حضرت بلال کو مکہ کی بھوبل کی طرح تپتی ہوئی کنکریلی زمین پر لٹایا انہیں بھی آقا نے معاف کیا۔ آپ کی بیٹی کو سواری سے گرا کر مجروح کرنے والے میرے آقا نے ان کو بھی معاف کیا، یہاں تک کہ آپ کے وجود اقدس پر جنہوں نے پتھر مارے میرے آقا نے ان کو بھی معاف کیا۔ یہ بالکل سچ ہے، بالکل حق ہے، حقیقت ہے، لیکن سبق پورا یہ ہے مسلمانوں کہ میرے آقا نے اس عام معافی کے موقع پر بڑے بڑے کافروں، بڑے بڑے قاتلوں، بڑے بڑے ظالموں کو معاف کیا ہے، لیکن انہی حالات میں 15 لوگوں کو لین میں کھڑا کر کے میرے آقا نے فرمایا تھا صحابہ تلواریں اٹھاؤ اور ان کی گردنیں اتار دو۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم عام معافی ہے، اس عام معافی کے موقع پر آپ ان کو کیوں نہیں معاف کر رہے؟ توجہ میرے اس جملے پر، میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بالکل عام معافی ہے، جس نے جتنا ہمارے ساتھ ظلم کیا سب کی معافی، لیکن ان کی معافی اس لیے نہیں کہ یہ گستاخ رسول ہیں۔ یہ کون ہے؟ بول لے منہ سے تاکہ سبق یاد رہے، سارے بولے یہ کون ہے؟ گستاخ رسول ہے، ان کے لیے معافی نہیں ہے۔ کیوں؟ اس میں بھی علماء نے حکمت لکھی ہے، میرے یہ موضوع نہیں تھا، آپ نے رخ دیا میں ادھر چل پڑا۔ اللہ پاک قیامت کے دن بڑے بڑے گناہگاروں کو معاف کریں گے، بڑے بڑے گناہگاروں کو معاف کر کے کہیں گے میں نے اپنے فضل سے معاف کیا، ایمان کی بنیاد پر، اور میرے فضل سے جا تو جنت میں۔ لیکن وہاں بھی اعلان ہوگا سب کی معافی ہے، مشرک کی معافی نہیں۔ جس نے اللہ کی ذات و صفات میں کسی کو شریک کیا اس کے لیے معافی نہیں ہے۔ یا اللہ کیوں؟ فرمایا میں نے 14 سال پہلے اعلان کروا دیا تھا ان اللہ لا یغفر ان یشرک بہ ویغفر ما دون ذلک لمن یشاء، جو شرک کی حالت میں مر کے آئے گا زندگی میں توبہ طائب نہیں کرے گا میں قیامت کے دن بڑے بڑے گناہگاروں کو معاف کروں گا، مشرک کی معافی نہیں ہوگی۔ اللہ کیوں؟ فرمایا یہ میری عزت کا مسئلہ ہے، یہ میری عزت کا مسئلہ ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فتح مکہ پر آپ سارے کافروں کو، بڑے بڑے کافروں کو معاف کر رہے ہیں، ان گستاخوں کو کیوں نہیں معاف کرتے؟ میرے آقا فرماتے ہیں یہ میری عزت کا مسئلہ ہے۔ بات سمجھ آ رہی ہے نا؟ ان میں سے کچھ بھاگ گئے، کچھ توبہ طائب ہو گئے، ایک بھاگ کر کے غلاف کعبہ میں جا کر کے چھپا، ابن خطل۔ صحابہ اس کے پیچھے دوڑے، آیت لکھی ہو من دخل کان آمنا، مکھی مچھر مارنا یہاں منع ہے، تم بندہ مارنے کے لیے آئے ہو؟ واپس گئے، نبی اسلام سے اجازت چاہیے، فرمایا وہ غلاف کعبہ میں بھی چھپا ہے، گستاخ رسول ہے، تو اس کو جہنم واصل کیا جائے۔ چنانچہ گئے، اس کو جہنم واصل کیا۔ تو سبق یہ ملا فتح مکہ کے واقعات میں ایک اہم نقطہ کہ اس واقعہ کو بھی یاد کرو، اس سے سبق رہنمائی لو، لیکن اس بات کو بھی یاد کرو کہ جہاں عام معافی ہوتی ہے سب کا لحاظ ہو سکتا ہے، گستاخ رسول کا، گستاخ صحابہ اہل بیت کا لحاظ نہیں ہو سکتا۔ اس لیے پاکستان کے اندر ایک عرصہ سے دینی قوتیں، دینی جماعتیں، میری جماعت سمیت اپنی جانوں کے نذرانے پیش کر کے یہ مطالبہ کرتے آئے ہیں کہ یہاں پر مضبوط قانون سازی کی جائے گستاخوں کے لیے، اور قانون سازی کے ساتھ ساتھ اس پر عمل درآمد بھی کروایا جائے۔ لیکن اپنی عزتوں کے لیے تو دن رات میں بیٹھے بیٹھے قانون پاس کروا لیے جاتے ہیں، اپنے اقتدار کو بچانے کے لیے، اپنی مفادات کے لیے۔ اور ایسا کرنے والوں سے جب بات کریں نا تو کہتے ہیں مولوی صاحب ہم بھی مسلمان ہیں، تمہاری مسلمانی ہم نے دیکھی ہوئی ہے۔ رمضان المبارک کے اندر جو تم نے اس مہینے کا احترام کیا، ادھر تراویح، ادھر گانا، ناچ گانا، ادھر اذان اور اذان کے بعد نماز ہوتی ہے،
ادھر ناچ گانا شروع ہو جاتا ہے۔ یہ سارا احترام اور مسلمانیت ہمیں سب کی نظر آتی ہے، اور ہم بھی بڑے سادہ ہیں، ہر چڑھتے سورج کو سلام کرنے لگ جاتے ہیں، ہر کسی کی بات کے پیچھے لٹو ہو کر کے چل پڑتے ہیں۔ قرآن و سنت کے دلائل، ہدایات کو سامنے، صحابہ اہل بیت کے کردار کو سامنے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اسوہ حسنہ کو سامنے رکھنا بحیثیت مسلمان، بحیثیت دینی جماعت ہمارے بنیادی فرائض میں شامل ہے۔ اور قرآن پاک پڑھتے ضرور ہو اور اس کو عمل میں لانے کی یوں ترتیب کر لیا کرو کہ ذات کا مسئلہ ہو، جماعت کا مسئلہ ہو، سیاست کا مسئلہ ہو، تجارت کا مسئلہ ہو، غمی کا موقع ہو، خوشی کا موقع ہو، سب سے پہلے اللہ کے قرآن سے رہنمائی لو، پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان سے، پھر صحابہ اہل بیت کے عمل سے، پھر اپنے اکابر کے کردار سے۔ ہماری پہلی سوچ یہ ہوتی ہے کہ فلاں ناراض نہ ہو جائے، فلاں یہ نہ ہو جائے، وہ نہ ہو جائے۔ موقع نہیں میں اس گہرائی میں جاؤں، لیکن اتنا کہنا چاہتا ہوں کہ قرآن پاک نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی یہ فرما دیا تھا، اللہ نے حکم دے دیا تھا کہ ان مشرکین کی باتوں میں، ان کے جھنجٹ میں نہ پڑے، بلکہ آپ کو حکم یہ ہے فَاسْتَقِمْ كَمَا أُمِرْتَ وَمَنْ تَابَ مَعَكَ وَلَا تَطْغَوْا، کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا جو حکم آ رہا ہے، آپ بھی اور آپ کے تابعدار صحابہ بھی یہ اس پر عمل کریں، استقامت کے ساتھ ڈٹے رہیں، حالات جو بھی ہوتے رہیں۔ آپ کو جو حکم دیا گیا ہے، جو قرآن و سنت کی رہنمائی میں مشن کاز دیا گیا ہے، اس پر ڈٹ جائیں۔ اور بطور خاص وَلَا تَطْغَوْا کہہ کر کے کہا کہ معاملات میں حد سے نکلو مت، اور اگلی آیت میں کہا وَلَا تَرْكَنُوا إِلَى الَّذِينَ ظَلَمُوا فَتَمَسَّكُمُ النَّارُ، ظالموں، کافروں، قاتلوں کی طرف جھکاؤ بھی مت کرو۔ کیوں؟ اگر ایسا کرو گے وقتی مفاد کو سامنے رکھ کر، تو مجھے نہیں پتا میں کیا کہہ رہا ہوں، یا اس کی تشریح علماء بہتر جانتے ہیں، لیکن اتنا میں جانتا ہوں میرے رب نے کہا کہ اگر ایسا کرو گے وَلَا تَرْكَنُوا إِلَى الَّذِينَ ظَلَمُوا فَتَمَسَّكُمُ النَّارُ، آگ بھی تمہیں پکڑ لے گی، فَتَمَسَّكُمُ النَّارُ وَمَا لَكُم مِّن دُونِ اللَّهِ مِنْ أَوْلِيَاءَ ثُمَّ لَا تُنصَرُونَ، نہ اللہ تمہاری مدد کرے گا، نہ اللہ کی طرف سے تمہارا کوئی مددگار بنے گا، بے یار و مددگار چھوڑ دیے جاؤ گے۔ مفاد لینے والے ہمیشہ مفاد لے کے چلے جایا کرتے ہیں، ہم کھڑے دیکھتے رہتے ہیں، اب سہولت آئے گی، اب تعاون ہوگا، اب ایسا ہوگا، اب ویسا ہوگا، قطع نہیں ہوگا۔ تجربات سے گزرے، بار بار گزرے۔ ہمارے پاکستان کے حکمرانوں کو نہ عوام سے کوئی ان کو خلوص ہے، نہ پاکستان کے ساتھ مخلص ہے، نہ یہ اسلام اور مسلمان اور ختم نبوت صحابہ اہل بیت کے لیے تو مخلص ہے ہی نہیں۔ کھلی بات ہے، کوئی پارٹی ہو، کوئی جماعت کے حکمران ہو، صرف اپنا اقتدار، ورنہ آپ نے دیکھا نہیں مہینہ پہلے جو کچھ ہوا، جو صاحب پہلے تھے حالت مہنگائی کی وہی تھی، اب آنے والوں نے کیا کوئی عوام کو فائدہ پہنچایا؟ کوئی پاکستان کو فائدہ پہنچایا؟ کوئی اسلام کی بات سامنے آئی؟ صرف اپنا فائدہ کہ میری باری لگ جائے، عوام باڑ میں جائے، پاکستان کا جو ہوتا ہے ہوتا رہے۔ اور مذہب کے معاملے میں تو اس لیے دلچسپی نہیں کہ عالمی آقا جو ہیں، کفار کی عالمی طاقتیں ہیں، وہ ناراض ہو جائیں گی، اللہ رسول ناراض ہوتا ہے تو ہوتا رہے۔ اس لیے مجھے اور آپ کو ان دنوں میں دوبارہ محتاط ہونے کی ضرورت ہے، ہوشیار ہونے کی ضرورت ہے۔ جو بھی قدم اٹھائیں قرآن پاک سے رہنمائی لے، احادیث طیبہ سے رہنمائی لے، صحابہ اہل بیت کے اقوال اور افعال اور اطوار ہمارے سامنے ہیں، بہترین نمونہ ہے، اس سے رہنمائی لے۔ آپ کہیں گے مولانا پرانے دور کی باتیں کرتے ہو، یہ تو دنیا دار لوگ یہ جملے کہا کرتے ہیں، مذہبی لوگوں کے یہ جملے نہیں کہ پرانے دور کی باتیں کرتے ہو۔ پڑوسی ملک میں صحابہ کے طرز عمل کو اپنانے والے پہلے بھی کامیاب ہوئے تھے، 20 سال مار کھانے کے بعد آج بھی وہ دوبارہ کامیاب ہو کر مسند اقتدار پر ہے۔ اس گئے گزرے دور میں انہوں نے یہ ثابت کیا کہ قرآن و سنت، اللہ کی وحدانیت، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ختم نبوت، قرآن پاک کی رہنمائی، ہدایات، یہ مذہب اسلام آج کل یا محدود دوروں تک کے لیے نہیں، یہ قیامت تک کے لیے تھا، اس کی تاثیر بھی قیامت تک کے لیے ہے۔ صرف اپنانے کی ضرورت ہے، عمل کر کے دکھانے کی ضرورت ہے۔ بات میں اسی پر مختصر کر کے اختتام کی طرف لاؤں۔ بات ہے عنوان ختم نبوت۔ ایک ہے نبوت کی شان، ایک ہے نبی علیہ السلام کی شان، ایک ہے نبوت و رسالت، ایک ہے ختم نبوت کا مقام۔ یہ سارے علیحدہ اور تفصیل طلب موضوعات ہیں،
علماء بیٹھے ہیں بہتر انداز میں بتا سمجھا سکتے ہیں، آپ بہتر انداز میں سمجھ سکتے ہیں، لیکن ہم سمجھنے کی کوشش کریں۔ میں نے بات فتنوں سے شروع کی تھی۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت اور رسالت قیامت تک کے لیے، آپ کے بعد نہ کسی نبی نے آنا ہے، نہ کسی نبی کی نبوت کی ضرورت ہے۔ آپ کامل مکمل، ہر صفت میں کامل مکمل، اور نبوت اور رسالت کی صفت میں بھی کامل مکمل، آپ پر نازل کردہ دین بھی اللہ نے مکمل کر دیا۔ قرآن و سنت میں ساری تفصیلات موجود ہے۔ پہلا حملہ رسالت اور نبوت پر ہوا ڈائریکٹ، واضح انداز میں۔ مسیلمہ کذاب نے کہا کہ جس طرح تم اشہد ان لا الہ الا اللہ، اشہد ان محمد رسول اللہ پڑھتے ہو، اس طرح معاذ اللہ میرے نام کا تم کلمہ پڑھو۔ بہت ساروں کو اذیتیں دی، مارا پیٹا گیا، لیکن مسلمانوں میں سے الحمدللہ کوئی بھی اس بدبخت کی بات پر قائل ہونے کے لیے تیار نہیں ہوا۔ اسود انسی ہے اور بہت سارے لوگ ہیں جنہوں نے نبی علیہ السلام کے دور میں ہی نبوت اور رسالت پر حملہ کیا تھا، ختم نبوت اور رسالت پر حملہ کیا تھا، اس عقیدے پر حملہ کیا تھا، اس مقام اور منصب پر حملہ کیا تھا۔ ان کا حشر کیا کیا گیا تھا؟ حضور نے اس دور میں لشکر تیار کیے، اور پھر حضرت صدیق اکبر نے ان کی تکمیل کی، اور جنگ یمامہ میں 1200 سے زائد حفاظ قراء صحابہ جام شہادت نوش کر گئے، اور نبی علیہ السلام کی ختم نبوت کا تحفظ کیا، اور ہمیں پیغام دے گئے سب کچھ برداشت ہے، آپ کی ذات و صفات پر حملہ، آپ کی شان پر حملہ، آپ کی نبوت اور رسالت پر حملہ، آپ کی ختم نبوت پر حملہ کسی بھی عنوان کے تحت ہو، وہ برداشت نہیں ہے۔ یہ ایک پیغام دیا گیا۔ 1400 سال گزرے، میں صرف اشارہ دیتا ہوں، تفصیل کا وقت نہیں، گفتگو میں نے یہ کرنی تھی لیکن شروع سے تمہید میری اور طرف چلی گئی، ٹائم میں نے کافی لے لیا، پریشان ہوں گے، لیکن پریشان کرنے والوں کو تو پریشان کرنا چاہیے نا، کہ کافی دیر سے ہم آئے ہوئے ہیں اور ابھی ہمیں لے کر کے آئے ہیں، تو اب حق تو بنتا ہے کہ جتنے دیر ہم وہاں بیٹھے اتنی دیر یہاں تقریر بھی کریں۔ مولانا فاروقی صاحب تقریباً دوپہر کے یہاں تشریف لائے ہوئے ہیں، اور دوپہر تک ان کا خطاب ہونا چاہیے، اگلی دوپہر تک۔ کیا خیال ہے؟ تیار ہیں آپ؟ واقعی تیار ہیں؟ چلیں پھر تیار رہنا۔ تو ایک حملہ وہ ہے مسیلمہ کذاب کا، بس اشارے دیتا ہوں، اور ایک حملہ ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کے بعد ختم نبوت کے اس عنوان پر ایک نئے لیبل لگا کر حملے کیے گئے۔ عقیدہ ختم نبوت پر مختلف دینی یا مذہبی لیبل لگا کر حملے کیے گئے، کہ تاکہ نئے مسلمان یا دین کی زیادہ معلومات نہ رکھنے والے مسلمان اور کچھ نہیں، گمراہی کا شکار تو ہوں گے۔ اس لیے پہلا عنوان یہ لگایا گیا کہ نبوت ختم، امامت جاری۔ یہ ایک نیا عنوان دیا گیا عقیدہ ختم نبوت پر حملے کا، جس کا تذکرہ بہت کم کیا جاتا ہے۔ ختم نبوت کے عنوان پر قربانی دینے والے حضرات بھی اس بنیادی بات کو اس طرح متوجہ نہیں ہوتے کہ کوئی شاہ جی ناراض نہ ہو جائے، مسئلہ نہ بن جائے۔ تو میں بھی آپ کو فی الحال توجہ دے رہا ہوں، توجہ دلا رہا ہوں، تفصیلات بہت ہے۔ پہلا یہ حملہ کیا گیا کہ ان 12 بزرگوں کے متعلق کہ یہ مفترض الطاعت ہیں، ان پر وحی نازل ہوتی ہے، یہ عالم ما کان ما یکون کا علم رکھتے ہیں، اور یہ قرآن پاک کے احکامات کو تبدیل کرنے کا بھی اختیار رکھتے ہیں، حلال حرام کو بدلنے کا بھی اختیار رکھتے ہیں، یعنی کہ ان میں سے بعض اختیارات وہ ہیں جو نبوت سے بھی والا ہیں، اللہ کے اختیارات بھی ان میں مانے گئے، اور معصوم بھی ہیں۔ یہ کہہ کر کے اس نظریہ کو پیش کیا گیا کہ ختم نبوت ختم نہیں ہوئی، وہ بظاہراً ترتیب بنی ہے، لیکن اس نام کے ساتھ یہ نبوت کا سلسلہ جاری ہے۔ یوں کہہ کر کے امت کو گمراہ کرنے کی کوشش کی گئی، جس پر ابھی تک محنت چل رہی ہے، اور پاکستان کے میڈیا پر اس چیز کو بڑی ڈٹائی کے ساتھ پچھلی حکومت میں بیان کیا گیا، اور اس کے رسالت اور ناموس رسالت کے اپنے آپ کو مجاہد کہنے والے اور بڑا کردار ادا کرنے کا دعویٰ کرنے والے اس واضح ختم نبوت پر حملے اور کفر کا کوئی نوٹس نہیں لے سکے، اور وہ بدبخت ایسا کرنے والے ان کی چھتری کے نیچے ملک سے فرار کروائے گئے، اور انہوں نے بدبختی کی، بدماشی کی کہ ہم حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ کو نبی علیہ الصلوۃ سارے انبیاء سے بلند و بالا اور نبی علیہ السلام کے معاذ اللہ برابر اور معصوم مانتے ہیں، حالانکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم خاتم النبیین بھی ہیں، خاتم المرسلین بھی ہیں، خاتم المعصومین بھی ہیں۔ یہ قرآن و سنت کی بنیاد پر میرا اور آپ کا اور 14 سال کے تمام مسلمانوں کا بنیادی عقیدہ ہے۔ اس کے بعد دنیا میں بہت سارے حملے ہوئے لیبل لگا کر، جن میں ایک لیبل بعض درباری اور سرکاری مولویوں کی
گمراہی کرنے پر جلال الدین اکبر بادشاہ نے اس کو یہ سوچ دی گئی کہ نبوت اور رسالت کا دور 1000 سال تک ہوتا ہے، 1000 سال حضور السلام کی نبوت اور رسالت کا مکمل ہو گیا، لہٰذا آپ بڑی وسیع مملکت کے مالک ہیں، آپ اپنی خلافت کا اعلان کریں۔ پوری تفصیل ہے، میں اشارہ دے دیا، اس کو پڑھیں، اور کتابوں میں نہیں ملتا تو چلو نیٹ پر نکال کے پڑھیں تاکہ حقائق ہمیں سمجھ آئے بات کیا ہے۔ چنانچہ اس نے لا الہ الا اللہ اور اکبر خلیفۃ اللہ کا کلمہ جاری کیا، زبردستی مسجدوں مدرسوں میں نمازیں بند کروائی گئی، جیسے بھی کورونا کے دور میں آپ کے ملک میں ایسا کروایا گیا۔ یہ کمال عطا ترک کی سوچ تھی جو ایک جرنل کے ذریعے آپ کے ملک میں بھی نافذ کرنے کی سازش کی گئی، اور اللہ نے ناکام بنائی اور اللہ آئندہ بھی ناکام بنائے گا۔ تو میں عرض کر رہا تھا، یہ اس نے سوچ دی، نماز، داڑھی، پگڑی، مولوی، سب چیزوں پر پابندی لگائی اور علماء کو شہید کیا، ظلم کیا، جبر کیا، اور اس کے نتیجے میں اپنی گویا کہ دین اکبری کا سکہ منوایا اور ختم نبوت پر اس انداز میں عقیدہ ختم نبوت پر شب خون مارا۔ اس کے جانے کے بعد اس کا بیٹا نور الدین آیا، اس نے اس میں مزید اضافہ کرتے ہوئے یہ کہہ دیا کہ نبوت اس انداز میں جاری ہے کہ جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی کامل تابع داری کرے وہ نبی بن سکتا ہے۔ یہ نظریہ اس کے بیٹے نے پیش کیا، بعد میں اگرچہ اس کی اصلاح ہو گئی۔ تو میں نے کہا، علماء نے کہا کہ اگر یہی بات ہے تو نبی علیہ السلام کی سب سے زیادہ اتباع اور اطاعت کرنے والے کون تھے؟ بلند آواز سے صحابہ کے غلاموں، حضور کے سب سے کامل تابع دار کون تھے؟ آپ کی اتباع کرنے والے کون تھے؟ آپ کے جانثار کون تھے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے وفادار کون تھے؟ آپ کے سب سے زیادہ سچے پکے آپ کے حبدار کون تھے؟ جانثار کون تھے؟ اگر وہ سب سے کامل تابع دار اطاعت کرنے والے اگر اطاعتی سے نبوت ملتی تو پھر ابو بکر صدیق کو بھی مل جانی چاہیے تھی نا، وہ بھی حضور کے بعد نبی ہوتے، جن کے لیے حضرت حذیفہ رضی اللہ عنہ نے فرمایا تھا الصدیق قام مقام الانبیاء، صدیق اکبر ہے تو صحابی لیکن اوصاف و کمالات میں حضور سے مشابہت اور مطابقت اتنی ہے کہ جیسے نبوت کے مقام پر کھڑا ہے، اس صدیق کو پھر نبی بننا چاہیے تھا۔ کامل اتباع کی وجہ سے اگر کسی نے نبی بننا تھا تو پھر عمر کو بننا چاہیے تھا، جن کے لیے میرے آقا نے فرمایا تھا لو کان بعدی نبی لکان عمر، میرے بعد اگر کوئی نبی ہوتا تو وہ حضرت عمر ہوتے۔ اگر کامل اتباع کی وجہ سے کسی نے نبی بننا تھا تو حضرت عثمان کو بننا چاہیے تھا، جن کے لیے میرے آقا نے فرمایا تھا لکل نبی رفیق و رفیقی فی الجنت عثمان، کہ ہر نبی کا ایک رفیق جنت میں ہوگا، میرا رفیق جنت میں عثمان ہوگا۔ جو نبی کا رفیق جنت میں بن سکتا ہے وہ نبی کا نبوت کی سطح پر جانشین بھی تو بن سکتا تھا۔ اگر نبوت اطاعت و تابع داری کی وجہ سے ملنی تھی تو حضرت علی کو ملنا چاہیے تھی، جن کے لیے میرے آقا نے فرمایا تھا یا علی انت منی بمنزلۃ ہارون من موسیٰ الا انہ لا نبی بعدی، کہ اے علی آپ میرے ساتھ اس طرح ہے کہ جس طرح موسیٰ علیہ السلام کے ساتھ ہارون تھے، لیکن ساتھ وضاحت کر دی کہ وہ تو نبی تھے، میرے بعد نبی کوئی نہیں آئے گا، میں خاتم النبیین ہوں۔ لیکن اس انداز میں فطرے ذہن میں ڈالے گئے کہ جو نبی کی سب سے زیادہ تابع داری کرنے والا ہو وہ نبی بن سکتا ہے۔ اس اعتبار سے ختم نبوت پر حملہ جلال الدین اکبر اور اس کے بیٹے کے دور میں حملہ کیا گیا۔ حضرت مجدد الفسانی رحمت اللہ علیہ دیگر اکابر نے اس کا رد کیا اور ان کو منہ توڑ جواب دے کر کے ختم نبوت کا تحفظ بھی کیا، مسلمانوں کے عقیدے کا تحفظ بھی کیا۔ پھر ایک دور میں سر سید احمد خان نے تفسیر احمدیہ لکھ کر کے ایک نیا نظریہ، نیا فتنہ پیش کیا، جس میں اس نے نماز، روزہ، حج، زکوٰۃ ان سب چیزوں کا رد، جنت، جہنم، فرشتے، جنات اور معجزات ان سب چیزوں کا انکار کیا، اور یہ سوچ دی کہ یہ جو نبوت ہے یہ کسبی چیز ہے، اختیاری چیز ہے، یہ نور فطرت ہے، فطری قوت سے کوئی شخص بھی مقام نبوت پہ پہنچ سکتا ہے اگر وہ اپنے اعمال میں کمال پیدا کر لے۔ تو اس اعتبار سے بھی دیکھا جائے تو صحابہ کے اعمال میں سب سے زیادہ کمال تھا انبیاء کے بعد، تو پھر سارے نبی ہونی چاہیے نا۔ اور اس کی سوچ کے مطابق قیامت تک کا ہر آدمی، ہر انسان جو بھی اپنی فطری قوت میں کمال پیدا کر لے، معاذ اللہ وہ کہتا ہے وہ نبی بن سکتا ہے۔ اور یہ فتنہ آپ کے ملک میں تحریک نہجریت کے نام سے اب بھی موجود ہے۔ یہ جو میں سوشل میڈیا کی طرف اشارہ کر رہا تھا نا، یہ اس کے ذریعے غیر محسوس طریقے سے ہماری نئی نسل کے ذہنوں میں یہ باتیں بٹھائی جاتی ہیں۔ پھر چلتے ہوئے وہ فتنہ مشہور آیا
ختم نبوت عقیدہ ختم نبوت پر حملہ کرنے والا، جس نے یہ سوچ دی کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام اصل نبی تھے، ان کے جانے کے بعد ان کی امت جب گمراہی کا شکار ہوئی تو ان کی اصلاح کے لیے اللہ پاک نے عیسیٰ علیہ السلام کو بھیجا، اور عیسیٰ علیہ السلام مصلح بن کر کے آئے اور امت کی اصلاح کی۔ اس لحاظ سے موسیٰ علیہ السلام اصل نبی اور ان کی شریعت کا احیاء کرنے کے لیے عیسیٰ علیہ السلام تشریف لائے، تو مرزا غلام احمد قادیانی ملعون لعنتی بے ایمان دجال کافر کذاب جہنمی لعنتی، جس کی موت بھی پاخانے کی حالت میں آئی، وہ بدبخت کہتا ہے امت محمدیہ صلی اللہ علیہ وسلم میں بھی وہاں بھی 14 سال گزرے تھے، عیسیٰ علیہ السلام تشریف لائے، یہاں بھی 14 سال گزر گئے، امت گمراہی کا شکار ہے، تو معاذ اللہ اس امت کی اصلاح کے لیے اللہ نے مجھے نبی بنا کر کے بھیجا ہے۔ یہ اس نے سوچ دی، اور ان ساری سوچوں کی بنیاد وہی عقیدہ اور نظریہ امامت ہے جو سب سے پہلے ایک لیبل لگا کر ختم نبوت پر حملہ کیا گیا تھا۔ یہ ساری رہنمائیاں وہاں سے لی۔ آئندہ وقتوں میں بھی پتہ نہیں کتنے دجال کذاب پیدا ہوں گے، کس کس انداز میں نبوت پر حملے کریں گے۔ میرے عرض کرنے کا مقصد یہ فتنوں کا دور ہے، ہم اپنے ایمان عقیدے کی حفاظت کریں، اس کی حفاظت کے لیے قرآن و سنت کی رہنمائی اور صحابہ کرام اہل بیت عظام کے ساتھ محبت، تعلق، اکابر اہل سنت کے ساتھ تعلق، علماء اہل حق کے ساتھ تعلق، اپنے مشن کاز سے ذاتی دلچسپی، محبت، تاکہ کسی جگہ پر کوئی گمراہی کا حملہ ہو تو ہمیں وہ جماعت سے، مشن کاز سے، صحیح عقائد و نظریات اور ایمان سے دور نہ کر سکے۔ اس کے لیے محنت کریں گے۔ اسی سلسلے کا تعلق ناموس صحابہ سے ہے۔ ناموس صحابہ کا تحفظ ہوگا تو دفاع صحابہ دفاع توحید ہے، دفاع صحابہ دفاع ختم نبوت ہے، دفاع صحابہ دفاع قرآن ہے، دفاع صحابہ دفاع اسلام ہے۔ یہ پوری اسلام کی بنیاد اور اساس ہے۔ ان صحابہ کو سمجھ لیں گے، ان سے تعلق مضبوط ہوگا، کردار ان کی طرح بنا لیں گے، جرت ایمان ان کی طرح اپنائیں گے، تو دنیا کفر اور دنیا فتنہ نہ پہلے مسلمانوں کا اسلام کا کچھ بگاڑ سکے ہیں، نہ آئندہ بگاڑ سکیں گے۔ اس سلسلے میں جو سوچ اکابر نے دی وہ بھی میری اور آپ کے لیے رہنمائی ہے۔ ان کی قربانیاں، کردار، اور بالخصوص مولانا حق نواز، مولانا اسار، مولانا فاروقی، مولانا اعظم، مولانا حیدری، ان شہداء نے جان ہتھیلی پر رکھ کر جو مشن ناموس صحابہ کے تحفظ کے لیے ہمیں دیا ہے اس پر اپنا کردار ادا کرتے رہو گے، صحابہ کی عظمت کا پرچار کرو گے، صحابہ کی عظمت کا پرچار کرتے ہوئے اللہ کی وحدانیت کے ڈنکے بجاؤ گے، صحابہ کی عظمت کا پرچار کرتے ہوئے ختم نبوت کے عنوان کو بھی عام کرو گے، ختم نبوت کا تحفظ بھی کرو گے، قرآن پاک کی حقانیت کا تحفظ بھی کرو گے، پورے دین اسلام کا تحفظ بھی کرو گے، پاکستان کا تحفظ بھی کرو گے، اپنا کردار ادا کرتے رہو گے، بلند آواز سے اور گلی گلی، کوچا کوچا، کریا کریا، بستی بستی، ہر طرف صحابہ کی عظمت کی، صحابہ کے ناموں کی ایک دھوم مچا کر کے دنیا کفر کو بتا دو کہ تم نے بڑا مارا، تم نے بڑی سازشیں کی، تم نے بڑے فتنے برپا کیے، یہ سمجھ کر اسلام ختم ہوگا، مسلمان ختم ہوں گے، ختم نبوت کا عنوان ختم ہوگا، اور نبی کے غلام، صحابہ کے غلام ختم ہوں گے۔ انہیں بتا دو یہ عنوان بھی قیامت تک رہے گا، نبی صاحب اہل بیت کے غلام بھی قیامت تک رہیں گے، اور ہر طرف صحابہ صحابہ کی آوازیں بلند ہوتی رہیں گی۔ آپ بھی ذرا بلند آواز سے کہہ دے، صحابہ 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 صحابہ، آواز نہیں آ رہی آپ کی، صحابہ 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 صحابہ۔ صحابہ 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 صحابہ، دن ہو یا رات ہو، جیل ہتھکڑی بیڑی ہو یا گولی ہو، زندگی ہو یا جام شہادت ہو، انشاءاللہ ہماری آواز میں، ہمارے سانسوں میں، ہماری سوچ میں، ہمارے خون کے قطروں میں، ہمارے پسینے کے قطروں میں ہر طرف صحابہ صحابہ کی آواز آ رہی ہے، انشاءاللہ آتی رہے گی، انشاءاللہ آتی رہے گی۔ آپ یہ محنت کرنے کے لیے تیار ہیں؟ تو پھر میں کہنا چاہتا ہوں، ان اندھیروں سے کہہ دو ٹھکانہ اپنا کر لے، ان اندھیروں سے کہہ دو ٹھکانہ اپنا کر لے۔ ہم نظم کے ساتھ بنیاد سحر رکھتے ہیں، وما علینا الا البلاغ۔